बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की पर यूक्रेन और रूस की जंग के जो असरात मुरतब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में तुर्की दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिन पर रूस और यूक्रेन की जंग के बहुत गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और अर्दवान की जानिब से और तुर्क हुकूमत की जानिब से 2022 के लिए जो मुआशी टारगेट्स रखे गए थे, जो हदफ मुकर्रर किए गए थे, वो उन हदफ को पूरा करता नजर नहीं आता। इस हवाले से हम वन बाय वन अगर देखेंगे, जो तुर्की का नया प्रोग्राम था, मुआशी प्रोग्राम था, वो था क्या। तुर्की की मैशत जो है सन 2019 से पहले तक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर जा रही थी। लेकिन पेंडेमिक की वजह से जो है पूरी दुनिया की मैशत मुतासर हुई, उससे लामहला तुर्की की मैशत भी मुतासर हुई। लेकिन उससे निकलने के लिए और ग्रोथ को बेहतर करने के लिए तुर्की की हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस अर्दवान की जानिब से, एक बड़ी अनऑर्थोडॉक्स और गैर रवायती किस्म की पॉलिसी अख्तियार की गई। वो पॉलिसी ये थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, सूद की जो शरह है, उसे कम कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर्ज हासिल कर सकें और उस पर जो सूद की अदायगी है वो कम हो, और इससे लोगों की जो खर्च करने की सलाहियत वो भी बढ़ेगी। लोग कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे, अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, कारोबार को दोबारा शुरू करने में उन्हें मदद मिलेगी, जिससे जो तुर्की की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और बड़ी हद तक ये स्ट्रैटेजी हमें एक हद तक कामयाब नजर आती है, क्योंकि गुज़श्ता बरस जो है तुर्की ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। बल्कि G20 कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में तुर्की उन ममालिक में शुमार होता है जिसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है। लेकिन उसका नुकसान एक ये हुआ कि जब आप शरह सूद को कम करते हैं तो उससे अफराते ज़र का मसला दरपेश होता है। चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, पैसे की रेल पेल होती है और जो करेंसी होती है उसकी कदर में कमी आ जाती है। ये ऐसा मसला है जिससे काफ़ी तवील अरसे से तुर्की की हुकूमत जो है वो निमटने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से बाज़ इक़दामात भी किए, उनके हवाले से हम गुज़श्ता वीडियोज़ में बात कर चुके हुए हैं। अगर आप उस हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि एट द मोमेंट ये सारी की सारी सूरत हाल ऐसी है कि अफरात ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शरह सूद जो है उसे बढ़ाने पर अर्दवान राज़ी नहीं है। अब इसके लिए उनके पास एक रास्ता रह जाता है कि वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें, या और कम से कम करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके इसे सरप्लस में ले जाएं। यानी अपने एक्सपोर्ट्स को अपनी इंपोर्ट से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि तुर्की के पास ज़र मुबादला के सरप्लस जो रकूम हैं वो मौजूद हों, जिससे तुर्की के लीरा की कदर भी मुस्तहकम होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी और ओवरऑल जो तुर्की की मैशत है, जो माशी कारकर्दगी है, उसमें बेहतरी आएगी। उसके लिए तुर्की के पास दो तीन चीज़ें थीं जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। एक तो ये कि वो अपने इर्द गिर्द रीजन के अंदर जितने ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा था, और इसी हवाले से इसराइल के जो सदर हैं वो इस वक्त तुर्की में पहुंच चुके हुए हैं और तुर्की के साथ अप्रोचमेंट का जो सिलसिला है वो भी बढ़ा। यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जो कि कामयाबी से हमकिनार हुई। इसके अलावा आर्मीनिया के साथ भी ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतरी की जानिब लाने के लिए बातचीत जो है वो की गई। और अभी जो अंताली डिप्लोमेसी फोरम है उसमें आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है आर्मीनिया और तुर्की के ताल्लुकात की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो। दूसरी जानिब उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इन तमाम ममालिक के साथ अपने ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करें, माशी ताल्लुकात को इम्प्रूव करें और जो तुर्की की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाएं। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास माल जो है, जो पैदावार है, उसका होना भी ज़रूरी है। और पैदावार की अगर लागत कम होगी तो तभी आपको मुनाफा हासिल होगा, तभी आप कामयाबी से स्ट्रैटेजी पर अमल दरामद कर सकेंगे। लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग के बाद जैसे ही तवानाई की आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी तो उससे तुर्की जैसा मुल्क जो कि तवानाई के लिए, गैस के लिए, ऑयल के लिए मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। क्योंकि अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है और अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे पैदावार की लागत बढ़ेगी और जो टर्किश मसनूआत हैं, उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete नहीं कर पाएंगी। एक तो ये एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट जो है वो टूरिज्म का है।
آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی معیشت کے اندر اس کا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 2019 سے پہلے تک ترکی نے اس حوالے سے بہت زیادہ ترقی کی، اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی کی، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاح جو ہیں وہ ترکی میں آتے ہیں، اور اس میں یورپی ممالک بھی شامل ہیں، رشیا بھی شامل ہے، یوکرین بھی شامل ہے، اور دیگر عرب ممالک بھی شامل ہیں. لیکن پینڈیمک کے بعد 2021 کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ ریکوری آئی ہے، کیونکہ 2019 کا اور 20 کا جو سال ہے اس میں تو بڑی حد تک یہ شعبہ جو ہے وہ نیچے گر گیا، بلکہ عالمی سطح پر جو سیاحت کا شعبہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اب سن 2021 کے اندر 20 ارب ڈالر سے زائد وہ اس میں ریونیوز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس میں رشینز اور یوکرینینز کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ترکی کو وزٹ کیا اور وہاں پر وقت گزارا، وہاں پر انجوائے کیا، چھٹیاں منائیں، جس سے ترکی کو بہت زیادہ رقم جو ہے وہ میسر آئی. اس کے علاوہ سن 2022 کے لیے ترکی حکومت کا ایک ٹارگٹ تھا. وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ اپنے سیاحت کے ذریعے جو ریونیو وہ کماتے ہیں اس کو وہ 35 ارب ڈالر یعنی 2018 کا جو سطح ہے، اس کا جو لیول ہے، اس تک وہ لے کر آئیں گے. وہ ٹارگٹ اب ہمیں مس ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ رشین انڈیویجولز پر پابندیاں لگ گئی ہیں، رشین ایئر لائنز، رشین بینکس کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں. تو ایک تو ترسیلات زر یعنی پیسوں کا جو لین دین ہے، جو بکنگز ہیں، اس حوالے سے مسئلہ ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو بکنگز ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں رشینز کی جانب سے. اور رشینز تقریباً ملینز کی تعداد میں آتے ہیں. گزشتہ سال تقریباً 40 لاکھ سے زائد جو رشینز ہیں وہ ترکی ہے. اسی طرح یوکرینینز دنیا کے تیسرا وہ ملک ہے جس کے باشندے سب سے زیادہ ترکی میں آتے ہیں. جرمنی سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جس کے سب سے زیادہ باشندے یہاں پر سیر کے لیے آتے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اب یوکرینینز جو ہیں وہ اس برس نہیں آ سکیں گے. رشینز کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ روس میں نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ اس جانب جا رہی ہے کہ جہاں پر اردوان کے ہدف جو ہیں، اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تیسرا مسئلہ ترکی کو یہ ہے کہ جو خوراک کی قیمتیں عالمی سطح پر، گندم وغیرہ کی قیمتیں، اس کے علاوہ سن فلاور سیڈ کی قیمتیں، اس کے آئل کی قیمتیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. ترکی بھی رشیا اور یوکرین جیسے ممالک سے، بالخصوص رشیا سے کافی بڑی مقدار میں گندم جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. اس میں مسئلہ آئے گا، امپورٹ بل بڑھے گا، زر مبادلہ کے ذخائر ادھر لگانے پڑیں گے جو کہ آلریڈی کافی کم ہیں ترکی کے پاس. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ترکی کو یہ درپیش ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ سن فلاور سیڈ امپورٹ کرنے والا ملک ہے. یعنی اس کی کھپت ترکی کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور سن فلاور کے حوالے سے جو پروڈکشن ہوتی ہے یا اس کی جو پیداوار ہے اس میں یوکرین سر فہرست ہے. اور اگر یہ کھپت جو ہے اور اس کے لیے جو اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہو پاتی تو اس سے بہت زیادہ ترکی کو نقصان ہوگا، اور ترکی کو مہنگے داموں دیگر ممالک سے سن فلاور سیڈ جو ہے وہ خریدنا پڑے گا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان میں یورپ اس کا ڈیفینیٹلی سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اس کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ یورپ کو جاتی ہیں، لیکن روس اور یوکرین بھی اس کے کافی بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. جو ترکی کی مصنوعات ایکسپورٹ کی جاتی ہیں ان کی بڑی مقدار جو ہے وہ روس اور یوکرین جاتی ہے. یوکرین میں تو ابھی کچھ نہیں پہنچ سکتا. اس کی بندرگاہیں جو ہیں بلیک سی کے اندر وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہیں. وہاں پر تمام جو تجارتی سرگرمیاں وہ معطل ہو چکی ہیں. ناکہ بندی کا شکار ہے یوکرین اس وقت. دوسری جانب یہ ہے کہ روس میں جو ترکی کی مصنوعات جاتی تھیں وہ یوکرین سے گزر کر جاتی تھیں. اس سے کافی کم لاگت میں وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں انہیں ٹرانسپورٹ کرتا تھا رشیا میں. لیکن اب ترکی کو جارجیا کے ذریعے اپنی مصنوعات بھیجنی پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کی لاگت ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال یہ ہے کہ جس میں ترکی اگر اپنی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں. اگر وہ اپنی پیداواری لاگت کو کم کرنا چاہتا ہے تو آئل کی قیمت اور گیس کی قیمت کی وجہ سے وہ اپنی پیداواری لاگت کو کم نہیں کر پا رہا. اگر وہ سیاحت کو بڑھانے کا ہدف رکھتا ہے تو سیاحوں کی بہت بڑی تعداد اس مرتبہ ترکی میں نہیں پہنچ پائے گی سیزن کے دوران. اس کے علاوہ اگر خوراک کی بات کی جائے تو جو امپورٹس ہیں
وہ بھی متاثر ہوگی، بہت اسینشل امپورٹس کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ یہ اس ساری صورتحال کے اندر ترکی جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی کی صورتحال میں گھرا ہوا پا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ترکی کی جانب سے ایک ڈیول پالیسی اختیار کی گئی ہے، وہ کھل کر روس کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، دوسری جانب وہ یوکرین کی حمایت بھی جاری رکھے ہوئے۔ یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس سے اس کے تعلقات نیٹو کے ساتھ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور روس کے ساتھ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ باسفورس جو ہے اسے رشین ملٹری شپس کے لیے بند کر دیتا ہے، دوسری جانب وہ یوکرین کو اپنے ڈرونز بھی فراہم کرتا ہے، تیسری جانب اس کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، تجارت بھی ہے، مکمل طور پر اس نے روس پر پابندیاں بھی عائد نہیں کی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ترکی اس وقت بہت زیادہ ولنریبل ہے۔ 2023 الیکشن کا برس ہے اور اردوان کی جو پاپولیرٹی ہے آلریڈی مہنگائی کی وجہ سے بہت نیچے جا چکی ہے۔ ویسے بھی اینٹی انکمبنسی کے فنامنا کی وجہ سے لوگ ویسے بھی وہاں پر چہرے کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ایسے میں اردوان کے لیے یہ بہت ہی مشکل سال ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی نے بہت کوششوں کے بعد انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں اس بات کی جو ہے وہ انتظام کیا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ روس کے وزیر خارجہ اور یوکرین کے وزیر خارجہ کی وہاں پر ملاقات ہو سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.paktaknews کو ضرور وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔